بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا تعالیٰ کے موجود ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر بے شمار عقلی نقلی ان گنت دلائل ہیں۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے ہونے کی دلیل ہے، اور اس نے کائنات کے ایک ایک ذرے کے اندر وہ حکمتیں اور وہ راز چھپا دیے ہیں کہ اگر انسان غور و فکر کرے تو انسان کے لیے ایک ایک ذرہ اس کائنات کا، بلکہ انسان کی جسم کا ایک ایک حصہ اور ایک ایک خلیہ اس کے خدا، اس کے بنانے والے کی خبر دیتا ہے۔ لیکن ہم اس ویڈیو کے اندر جو فلسفی دلائل دیے جاتے ہیں ان کا تجزیہ کریں گے کہ جو خدا کے ہونے پر، ایگزسٹنس آف گاڈ پہ، ایگزسٹنس آف مائٹی پہ دلائل دیے جاتے ہیں، ان کا تجزیہ مختصراً اعتراض جو آپ سب کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی دلیل جو دی جاتی ہے فلسفیکلی وہ ہے کاسمولوجیکل آرگومنٹ، یوں کہہ لیجئے کائناتی دلیل، تکوینی دلیل۔ اس کاسمولوجی کیونکہ کہتے ہیں جو اس کائنات کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بحث کرنا، اس کائنات کے ہونے اور چیزوں کے بننے اور کی چیزوں کے بارے میں بحث کرنا۔ تو کاسمولوجی ایک سائنس کی برانچ ہے جس کے اندر یہ بحث ہوتی ساری کی ساری، اور یہ کاسمولوجی ہمیں خبر دیتی ہے کہ ہر چیز کی کاز ہے، ایک سبب ہے، اور پھر ایک سبب، دوسرا سبب، تیسرا سبب، چوتھا، یہاں تک کہ یہ سبب ایک ایسے سبب تک جا کر یہ منتہی ہو جاتا ہے جس کو ہم سبب اولا یا لاسٹ کاز یا فرسٹ کاز بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جس سے آگے کوئی اور کاز ہم نہیں نکال سکتے، نکالیں گے تو اعتراضات لازم آئیں گے۔ تو لہذا ہمیں فلسفیکلی کاز نکال کر ایفیکٹ کاز کو، یہاں تک کہ ہمیں ایک فائنل کاز، ایک آخری سبب تک پہنچنا پڑتا ہے، اور وہ آخری سبب جو چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا یہ اس آرگومنٹ کا طریقہ ہے ثابت کرنے کا۔ لیکن اس پر وہ اعتراضات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو انفینٹ ریگرس آف کازز لازم آتا ہے، یعنی کیونکہ آپ کی جو بنیاد ہے، بیس ہے، وہ کیزولیٹی پہ ہے۔ جب کیزولیٹی پہ ہے تو کیزولیٹی یعنی سببیت کو پھر آگے بڑھتے بڑھتے ایک سبب دوسرا سبب، یہاں تک کہ پھر معاذ اللہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اللہ کا سبب کیا ہے، خدا کا سبب کیا ہے۔ تو لہذا یہ اس پر اعتراضات کرتے ہیں۔ ان اعتراضوں میں یہ فلسفے کا پہلا اعتراض ہے جس کو کہا جاتا ہے انفینٹ ریگرس آف کازز، یعنی a never ending chain of contingent entities، اور پھر یعنی ایک ایسا تسلسل ذاتوں کا کہ جو کبھی ختم نہ ہو۔ تو لہذا اس کو کہا جاتا ہے تسلسل فلسفے کی زبان میں۔ تو تسلسل لازم آتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر آپ اسباب پر بات کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں ہیومن مائنڈ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ آپ کسی چیز کا کوئی سبب نہ مانیں اور یہ کائنات کو گھماتے جائیں آگے سے آگے، پھر آپ کوئی رزلٹ نہیں نکال سکیں گے، اور آپ کا دماغ بھی سمجھے پاگل ہو جائے گا کہ کیا ہے پھر اس کے پیچھے۔ جب ایک سبب پر آپ جب رک جاتے ہیں تو پھر آپ کا دماغ کام منقول ہو جاتا ہے، یعنی انسانی دماغ وہاں ایکسیپٹ کرتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے، یہاں سے آگے کوئی اور نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ذات ہے جس نے سب کچھ بنایا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں نہیں تو پھر کائنات کا وجود کیسے ہوا؟ کائنات کا کیونکہ کوئی بھی پھر سبب اولا نہیں ہوگا، کوئی بھی کاز، فرسٹ کاز، لاسٹ کاز نہیں ہوگی، تو پھر کیا سبب ہوگا؟ کس جگہ سے یہ کائنات وجود میں آئی؟ وہ سنگولر پوائنٹ جہاں سے بگ بینگ کا آغاز ہوتا ہے، اس سے پہلے کیا تھا؟ تو کہتے ہیں نتھنگ، بعض کے نزدیک، یعنی کسی نہ ہونے سے ہونا ہوا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی ذات نہیں تھی، یہ تو ایک اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اس کائنات کا میٹر جو مادہ ہے وہ پہلے نہیں تھا، وہ عدم سے ہی وجود میں آیا، اور وہ کن فیکون سے ہوا، اللہ کے ارادہ کن سے مادہ بنا، اس کا کوئی بھی مٹیریل اور موجود نہیں تھا، وہ مادہ ابتدا میں انشیلی وہ اللہ کے حکم سے بنا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ریلیجیس حقیقت ہے، اور ویسے بھی ریالٹی ہے۔ اسلام بالخصوص جو اسلام ہے یہ تو ریالٹی پہ بات کرتا ہے۔ تو لہذا ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی فاعل نہ مانا جائے، کوئی سبجیکٹ نہ مانا جائے، کوئی فیکٹر نہ مانا جائے، اور کہا جائے یہ کائنات نتھنگ سے سم تھنگ ہو گئی، تو یہاں پر جا کر ہماری عقل ٹکرا جاتی ہے، چکرا جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ ہونے سے ہونا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہے، کوئی ذات ہی نہیں، کوئی اینٹیٹی نہیں، کوئی فاعل نہیں، اور کام خود بخود ہو گیا۔
انسانی دماغ اس کو بھی تسلیم نہیں کرتا. اس کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی. تو اب کیا ہے؟ ایک تو اینڈلیس تسلسل کو مان لیا جائے، یا وہ بھی غلط ہے، اور پھر نتھنگ سے سم تھنگ. تو کیا یہ ہماری عقل مانتی؟ نہیں، یہ بھی نہیں مانتی. یہ بھی ریشنل نہیں ہے، یہ بھی ریشنل. پھر کیا مانا جائے؟ تو جو انسانی عقل ایکسیپٹ کر لے اور کیا ٹھیک ہے اس کو ہم مان لیتے ہیں، اس سے آگے ہم کچھ نہیں بات کریں گے، وہ ہے ایسی ذات کہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ ازلی ابدی امورٹل ہے، یعنی خدائے برتر و بالا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. تو لہذا اس پر ایک اعتراض یہ تھا جو میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ پھر ہمیں تسلسل کو باطل کرنا پڑتا ہے، ہمیں ایک فائنل کاز ماننی پڑتی ہے جس سے آگے کوئی کاز نہیں. اور دوسری بات یہ ہے یہاں پر جو اصل سبب ہے ان لوگوں کے یہاں پر اپنے سر مارنے کا اور اعتراضات کا، کہ یہ ہر چیز کو مادہ سے دیکھتے ہیں. مثلا یہ ایک مارکر ہے، یہ مادہ سے بنا ہے، یعنی 4 ایلیمنٹ ہیں اس کے اندر جو شامل ہیں، لیکوڈ، سالڈ، اسی طرح پلازما اور پھر گیسز. اس کے بغیر یہ نہیں بنتا. اب یہ جو سارے ملحدین ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، ان کا سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو بھی مادی سمجھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ آبزرویشنل نہیں ہے. بھئی ہم کب کہتے ہیں کہ خدا مادی ہے؟ ہم کب کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات مادہ رکھتی ہے، جسم رکھتی ہے؟ نہیں، ہم اس کے قائل ہی نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں نہ وہ حیز ہے، نہ وہ جسم رکھتی ہے، نہ وہ کسی جگہ میں ہے، نہ وہ کسی ڈائمنشن میں ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ان تمام قیودات ٹائم و اسپیس سے پاک ہے. ہوئی ہے خرد زمان و مکان کی زناری، نہ ہے مکان زمان لا الہ الا اللہ. وہ مکان و زمان کی قیودات سے پاک ہستی ہے. تو لہذا اگر آپ یہ کہیں کہ میں صرف مشاہداتی چیزوں کو مانتا ہوں، تو پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا جو مشاہداتی نہیں لیکن ہم اس کو مانتے ہیں. ہم ایک اور دلیل کی طرف جا رہے ہیں جو کہ سبب اور مسبب سے ہٹ کے ہے. دیکھیے، ممکن اور وجوب 2 طرح کے وجود ہیں. خدا تعالیٰ کا وجود تو واجب ہے اور ہم سب ممکن ہیں، کیونکہ ہم ضروری تو نہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں، ہمارا ہونا ہی ضروری تھا. ہم امکان سے آئے ہیں، ہم ممکن ہیں، ہم عدم سے وجود میں آئے ہیں. تو لہذا اب بات یہ ہے کہ اب ایک طرف ہمارا ہونا ہے، ایک طرف ہمارا نہ ہونا ہے، ہمارا امکان اور ہمارا عدم. ہمیں عدم کی بجائے ہمیں وجود بخشا گیا. یہ ترجیح ہے، یہ پریفرنس ہے. اس کو ترجیح دینے والا کوئی ہوگا جس نے ہمیں نہ ہونے سے ہونے پر ترجیح دی، جس نے ہمیں نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹ ہونے کو پریفر کیا. اور وہ ذات یقیناً کوئی ایسی ہو سکتی ہے جو بہت طاقتور ہے، جو خود موجود ہے. تو لہذا یہ جو عدم اور وجود کے درمیان ہم تھے، ہمارا ہونا نہ ہونا، یہ دونوں ہی برابر تھا. ہمیں اس نے ہمارے ہونے کو ترجیح دی، ہمارے ایگزسٹ کرنے کو ترجیح دی. تو وہ مرجح کون ہے؟ وہ ترجیح دینے والا کون ہے؟ دراصل وہ مرجح، وہ اصل کاز ہے، وہ سبب ہے، وہ اصل وجہ ہے، وہ اصل فاعل ہے، اور وہ ہمارے نزدیک خدا تعالیٰ کی ذات ہے. آگے چلیں، ہم مزید اس پر کلام کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ مشاہداتی نہیں. میں اگلے آرگومنٹ پہ جا کر اس اعتراض کو ساتھ شامل کر لیتا ہوں. اگلا آرگومنٹ دیکھیں، ٹیلولوجیکل آرگومنٹ، جو خدا تعالیٰ کے وجود پر دوسرا فلسفی استدلال ہے، اور اس کو ڈیزائن آرگومنٹ بھی کہتے ہیں، سسٹمیٹک آرگومنٹ بھی کہا جاتا ہے. ایک نظام ہے جو شروع سے اب تک چل رہا ہے، اور اس نظام میں کوئی خلل ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور اسی نظام کی وجہ سے ہم یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ کائنات کو اتنے منظم طریقے سے چلایا جا رہا ہے. تو یہ کو انسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، یہ ایکسیڈنٹلی نہیں ہو سکتا، یہ پری پلان ہے. اس کے پیچھے ایک لاجک اور اس کے پیچھے ایک سمجھ بوجھ اور شعور ہے. یعنی اس کے پیچھے کوئی بھی غیر جاندار چیز نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے کوئی بھی غیر شعوری چیز، انکانشیس چیز نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے پیچھے ایک وزڈم، ایک حکمت ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ حکمت و دانائی کسی حکیم میں ہو سکتی ہے. یعنی مطلب کوئی دانا اور حکیم اور بہت حکمت والا اور بہت علم والا اور بہت طاقت والا ہے جو ان تمام چیزوں کے پیچھے ان تمام چیزوں کو چلا رہا ہے. سورج، رات، دن، سب کچھ کیا ہو رہا ہے. قرآن پاک نے کتنی جگہ دلائل دیے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اب ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے. اس کے جو قوانین ہیں اس قوانین کے مطابق ہی ہر شے بنتی ہے. اور جس کو آپ قانون فطرت کہتے ہیں، لاز آف نیچر کہتے ہیں، جس کو خدا کے نہ ہونے کی دلیل بناتے ہیں، وہ تو خدا کے ہونے کی دلیل ہے.
سورج چاند ستارے ہر ایک نظم و ضبط کے ساتھ اپنی جگہ پہ ہیں اور اپنی جگہ سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہٹتے. تو یہ حوادثاتی طور پر صرف بگ بینگ کے حادثے کے بعد اتفاقی طور پر سب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کوانسیڈنٹ نہیں ہے, یہ ایکسیڈنٹلی نہیں ہوا. اس کے پیچھے پورا ایک پلان ہے کہ سورج کو اتنے ڈسٹینس پر رکھا جائے گا تو زمین پر حرارت یہ ہوگی, اگر اس سے آگے پیچھے ہوا تو حرارت بہت بڑھ جائے گی. تو ایک اپروپریٹ ڈسٹینس پہ سورج چاند ستاروں کو رکھا گیا جس سے دن رات کا اور سارا نظام چل رہا ہے. یہ ٹیلولوجیکل آرگومنٹ جو میں نے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے, واضح دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے, کوئی چلا رہا ہے, اس سارے نظام کو اس نے بنایا ہے. تو اس لیے اس کائنات کا ایک خالق ہے, مالک ہے جو اس کو چلا رہا ہے. اب یہاں پر کاسمولوجیکل آرگومنٹ اور ٹیلولوجیکل آرگومنٹ کے اندر ہم ایک اعتراض کو مکس کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں ایک گھڑی بھی بغیر گھڑی ساز کے, ایک واچ میکر کے بغیر نہیں بن سکتی, نہیں چل سکتی. تو کس طرح یہ ساری کائنات چل رہی؟ وہ کہتے ہیں یہ آپ مشاہداتی چیز کو پر غیر مشاہداتی چیز کو قیاس کر رہے ہیں, آپ کی اسپیکولیشن ہے. آپ نان آبزرویشنل اینٹی کو آبزرویشنل اینٹی پر قیاس کرتے ہوئے ثابت کر رہے ہیں. یعنی یہ غیر مشاہداتی غیر مرئی چیز کو مرئی چیز پر قیاس کر رہے ہیں. تو لہذا اس کو سمجھتے ہیں یہ باطل ہو گئی دلیل. یہ دلیل باطل کوئی نہیں ہوئی, ذرا سمجھیے گا. پہلی بات یہ ہے, اگر آپ کہیں کہ ہم مشاہداتی چیزوں کو مانتے ہیں, نان مشاہداتی چیزوں کو ہم نہیں مانتے, تو پھر آپ کو میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, آپ سائنس کی بہت بڑی بڑی تھیوریز کا انکار آپ کو کرنا پڑے گا آج کے دور میں. اور یہ آپ کی نان سائنٹیفک اپروچ کی واضح دلیل ہے کہ آپ ابھی تک مرئی اور غیر مرئی کے چکر سے آگے نہیں آئے. جب کوانٹم فزکس اور جب ایٹم کے اندر بھی ڈویژن آ چکی ہے, اور جب ساری کائنات کے بارے میں ایک نظم مفروضہ اور نظریہ قائم کیا جا چکا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ڈارک میٹر ہے, ایک ڈارک انرجی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو نہیں دیکھا جا سکتا, اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا. او بھائی, اس کے باوجود اس کو تسلیم کیا گیا. نہ مشاہداتی ہے, نہ ویزیبل, نہ کسی طریقے سے آپ اس کو نہیں جج کر سکتے, نہیں پکڑ سکتے. اس پر کائنات کو سب کو کھڑا کر دیا گیا ڈارک میٹر پہ. اب آگے چلے, آپ کی سورج چاند ستاروں میں سب کچھ جو آپ گردش کے سارے اصول بیان کرتے وہ کیا ہے؟ اس ساری روٹیشن کے اور ساری موونگ کے پیچھے کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں گریوٹی. گریوٹی آبزرویشنل ہے. آپ نے گریوٹی کو کیوں مانا؟ وہ تو آبزرویشنل نہیں. قیاس کرتے ہوئے آبزرویشنل پہ, مشاہداتی چیز پہ قیاس کرتے ہوئے غیر مشاہدی چیز کو مانا ہے آپ نے بھی. وہ یہ اصول آپ نے بھی خود اپنایا ہے. کس طرح؟ بھائی میں نے جب کائنات کو دیکھا, سورج چاند ستارے چل رہے ہیں, دیکھا, سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے. تو نیوٹن نے کہا کہ سیب زمین کی طرف گرا, زمین کی طرف گریوٹی ہے, تو یہ گریوٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے. اچھا, وہ پھر اس کو سمجھانے کے لیے مقناطیسی قوت, حالانکہ مقناطیس تو خود میٹل کا ہوتا ہے, زمین تو میٹل کی نہیں ہے, لیکن آپ نے ریزمبلنگ کی, تشبیہ واضح کی, مرئی چیز کو غیر مرئی پر قیاس کیا, مرئی چیز پر غیر مرئی چیز کو قیاس کیا. آپ کی اسپیکولیشن, آپ نے ازیوم کیا. تو اب آپ نے غیر مرئی چیز کو مان لیا جس کا مشاہدہ آج تک آپ نہیں کر سکے, نہ کر سکتے ہیں. اور بعض سائنسدان تو آج بھی گریوٹی کو نہیں مانتے, لیکن چلو جمہور نے مان لیا, ان کے جمہور نے سائنسدانوں کے, گریوٹی ہے. چلو ہم گریوٹی پر بات کر لیتے ہیں. گریوٹی کا آپ نے مشاہدہ کب کیا, اور کب کیا آپ نے گریوٹی کو, کش ثقل کو کب دیکھا؟ آپ نے مشاہداتی چیز پر اس کی تشریح کرتے ہوئے, جسٹیفیکیشن کرتے ہوئے, مقناطیس کی قوت کو ملا کر آپ نے پورے اصول وضع کر دیے اور کہا ان کے اندر میں مقناطیسی طاقت ہے. اچھا, اس کا کوئی آپ نے مشاہدہ کیا, کوئی ایکسپیریمنٹ کیا مشاہداتی؟ آپ نے دیکھو سامنے مجھے محسوس ہو رہی ہے, سامنے گریوٹی جا رہی ہے, نہیں. تو پھر کس طرح آپ نے غیر مشاہداتی چیز کو, انویزیبل چیز کو ویزیبل پر تشریح کرتے ہو, قیاس کرتے ہو, قبول کر لیا؟ تو خود آپ نے یہ کیا ہے. اب ایک اور یہاں پر ایگزامپل دیتا ہوں. مصر کے پیرامڈ کس نے بنائے؟ ان کا خالق کون ہے؟ ان کا پروڈکٹر کون ہے؟ ان کا آرکیٹیکٹر کون ہے؟ آپ کہتے ہیں انسان. دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں, انسانی ہو سکتے اور کیا ہو سکتا ہے, یہی کہیں گے آپ. سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں مان لیا خود بخود بن گئے؟ نہیں مانتے آپ اس کو, کیوں؟ اتنے منظم طریقے سے بنائے گئے, کس طرح خود بخود بن گئے؟
کائنات کے بارے میں ہم کہتے ہیں اتنی منظم کیسے خود بخود بن گئی، آپ ماننے کے لیے تیار نہیں. انسان اتنا منظم کیسے بن گیا، آپ ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر آپ مشاہدہ پہ وہی مشاہدہ کس نے کیا انسانوں کو، انسان نے اس کو بنایا، کس نے مشاہدہ کیا کہ پیرامڈ ہیں جو اہرام مصر ہے انسان نے بنایا، کس نے مشاہدہ کیا؟ اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ مشاہدہ نہیں کیا لیکن ہم اصول سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی وجہ سے انسان اس تک پہنچ سکتا ہے، انسانی سمجھ اس تک پہنچ سکتی ہے کہ اہرام مصر یوں بنائے جا سکتے ہیں انسانی سورس کے مطابق. اس کا مطلب یہ ہے ابھی تک آپ کو ہیومن سورس کیا ہے، کس طرح، کس طریقے سے، کس میتھڈ کے تحت اہرام مصر تعمیر کیے گئے آپ کو پتہ نہیں چلا. لیکن آپ نے مشاہداتی چیز پر غیر مشاہداتی چیز کو قیاس کرتے ہوئے کہہ دیا انسانوں نے بنائے ہوں گے. بنائے کس طرح ہے، کوئی میکانزم نہیں پتا آج تک آپ کو. مان لیا آپ نے نا مشاہداتی چیز پر غیر مشاہداتی چیز کو قیاس کیا. ایک اور مثال آپ کے سامنے یہ ہو گئی. تو اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف ویزیبل چیزوں کو مانوں گا تو وہ اس دور کے اندر پاگل انسان سمجھا جائے گا، وہ دقیانوسی سوچ کا حامل ہے. تو اس کی یہ سوچ ریک فل ہے، دقیانوسی ہے کہ وہ کس دور میں کیا باتیں کر رہا ہے. جب انسان کے جینز کے اندر بحث ہو رہی ہے، جب سب پارٹیکلز آ گئے، جب گریوٹی کو مان لیا گیا، جب ڈارک میٹر کو مان لیا گیا، غیر مشاہداتی چیزوں پر پوری کائنات کی بنیاد سمجھی جا رہی ہے، اس دور میں آپ کہیں کہ میں مشاہداتی چیزوں کو صرف مانوں گا، پھر ان تمام سائنسی باتوں کا انکار کر دیا. یقیناً نہیں کرتے. یہ تو آپ کو سمجھ لیں کلمہ تک پڑھا ہوا آپ نے، اللہ معاف کرے ان کا. تو لہذا اس وجہ سے یہ بات یاد رکھیں، سارے چیزوں کے اندر انسان سسٹم سمجھتے جتنا آگے جا رہا ہے اتنا اور کنفیوز ہو رہا ہے، اس لیے اور نظریات بدلتے جا رہے. انسان اپنے اوپر غور کرے، فی انفسکم، انسان کے اندر بھی اللہ نے نشانی رکھی کتنے سسٹم اس جسم کے اندر ایک ایک کھلیے بھی کتنا نظام حیات. اس کمپلیکسٹی کے پیچھے کیا کچھ نہیں ہے. اس موسٹ کمپلیکس مشین آف دا یونیورس کے پیچھے کچھ بھی نہیں، خود بخود چل رہی ہے. تو استغفر اللہ، یہ نہیں ہو سکتا. اگلا آرگومنٹ دیکھیں. اس آرگومنٹ کو کہا جاتا ہے انٹولوجیکل آرگومنٹ، وجودی دلیل. اور اس کا بطور مفہوم یہ ہے کہ وجود دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وجود لازمی واجب الوجود اور دوسرا ممکن وجود. واجب الوجود اس کائنات کا، میں نے پیچھے ساری تقریباً وضاحت کر چکا ہوں، اس کائنات کا ایک ایسا خالق ہونا ضروری ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے، جس نے اس کائنات کو کھڑا کیا ہوا ہے، وگرنہ یہ کائنات نہیں رہ سکتی. آپ یہ لائٹ میرے سامنے چل رہی ہے، اگر اس لائٹ کے پیچھے اگر جو سوئچ چل رہا ہے اس کو بند کریے، بند ہو جائے گا. اس کے پیچھے چلے جائیں، اس کو آپ پیچھے چلتے چلتے ہیڈ کوارٹر تک لے جائیں، وہاں سے اگر بجلی بند ہو جائے تو پھر یہ نہیں چلے گا. اگر بجلی جنریٹ ہی نہ ہو رہی ہو تو یہ لائٹ نہیں چل سکتی. تو سورج، چاند، ستارے، اتنی بڑے نظام کائنات کیسے چل رہا ہے؟ تو اس کے تمام کے پیچھے ایک ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور موسٹ ہائی کنسیویبل ایگزسٹنس اس کی ہو، یعنی وہ واجب الوجود ہو. ہم یہ تصور کریں، ہم یقین رکھیں، ہم یہ سمجھیں کہ سب سے مضبوط ذات ایک ہے اور وہ واجب الوجود، وہ اللہ کی ذات ہے. پھر اس کے پیچھے اس نے پھر تمام چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور جو کاسمولوجیکل آرگومنٹ پر اس طرح پیچھے جائیں گے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر علت و معلول کے چکر میں ہمیں ڈال کر اعتراض کیا جاتا. تو میں نے وہاں پر ایک بات کہی ہے کہ اصل علت و معلول نہیں ہے، اصل ہے وجہ ترجیح کیا ہے، مرجح کیا ہے. ہم عدم سے وجود میں کیوں آئے، ہم نے عدم میں کیوں نہیں رہنے دیا گیا، ہمیں ترجیح کیوں دی گئی؟ اس کا کوئی مرجح ہوگا، بلا مرجح ایسا نہیں ہو سکتا، بغیر کسی ترجیح دینے والے کے ایسا نہیں ہو سکتا. اب آجے ذرا آگے، اسی پہ مزید ہم ایکسپلینیشن دیتے. ذرا دیکھیے، ایک واجب الوجود ہونا ضروری ہے جو ان تمام چیزوں کو سسٹین کر رہا ہے. میری انگلیوں کے پورے، اس کے اندر ایک نشانی ہے، فنگر پرنٹ ہے یہ، اور اس کے اندر میری پوری آئیڈینٹیفیکیشن ہے. دنیا میں اس وقت 8 بلین لوگ تقریباً بستے ہیں، 8 ارب لوگ. 8 ارب لوگوں کا یہ انگوٹھے کا نشان یا انگوٹھے کی لائنیں یہ آپس میں نہیں ملتی. تم جن باتوں کو کر رہے ہو یہ اولڈ ایج ریکفل دقیانوسی سوچے ہیں. انسان نے ترقی کی، اس ترقی کے ساتھ انسان کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کائنات کو ڈیزائن کتنے کمپلیکس طریقے سے کیا گیا، تو کیا کیا راز رکھے گئے اس کے اندر. تو یہ وداؤٹ کانشیسنس سب کچھ ہے. 8 ارب لوگوں کا فنگر پرنٹ آپس میں نہیں ملتا، اور کھربوں لوگ بھی ہوں گے تو نہیں ملتا.
تو کیا یہ کانشیسنس کے بغیر پیدا کر دیے گئے؟ جس نے ہمیں بتایا تو بنایا، اس نے یہاں فرق پیدا نہیں فرمایا ہمارے سب انسانوں میں؟ یہ فرق پیدا کیے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ ایناٹولوجیکل آرگومنٹ اور کاسمولوجی تقریباً کہیں مل بھی جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک ایسی ذات ہے جس نے سارے انسانوں کے اندر یہ فرق برقرار رکھا ہوا آج تک، تو ایک واجب الوجود ذات ہونا ضروری ہے، اس کا کنسیو کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم اس کائنات کو آگے چلتا ہوا نہیں مان سکتے۔ اگلا آرگومنٹ، مورل آرگومنٹ۔ مورل آرگومنٹ کیا ہے؟ کہ جو ہمارے اخلاق ہے، ہمارا جو اخلاق ہے، ہم اچھائی کو اچھا سمجھتے ہیں، برائی کو برا سمجھتے ہیں، سچ کو اچھا سمجھتے ہیں، جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں، یہی ہمارا ادیان سکھاتے ہیں۔ بالخصوص مونوتھسٹک جو ریلیجن ہے، آسمانی دین ہے، وہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں۔ اب یہ انسان دنیا کا پہلا انسان بھی یہی سمجھتا تھا، آج کا انسان بھی یہی سمجھتا ہے۔ تو جب انسان کو پیدا کیا کسی نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ دماغ میں ایسی چیزیں بنا کر رکھی۔ دماغ تو مجرد چیز ہے، دماغ تو جو ذہن ہے، مینٹلٹی ہے، یہ تو کوئی مادی نہیں ہے، یہ تو ابسٹریکٹ ہے، یہ تو مجرد عن المادہ ہے۔ تو یہ تو کوئی مادی چیز نہیں جس کو بنایا گیا۔ تو اس کے پیچھے کس نے اس خیال کو پیدا کیا، کس نے اس سوچ کو پیدا کیا؟ وہ پہلا انسان بھی اخلاق جانتا تھا، آج بھی جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی نے اس انسان کو بنایا اور مقصد کے لیے بنایا، اور اس مقصد کے تحت انسان چل رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اعتراض جو کاسمولوجیکل آرگومنٹولوجیکل ساتھ کر لیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں یہ سسٹمیٹک سارا نظام خدا کے ہونے کی دلیل ہے، تو ہم تو دیکھتے ہیں ہینڈی کاپ لوگ پیدا ہوتے ہیں، معذور پیدا ہوتے ہیں، تو وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ جواب سن لیں اس کا۔ دیکھیے ہینڈی کیپ لوگ پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ یہی تو سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ ہم سے کیا فرق چاہتا ہے، اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کی ریویل بک میں یہ بات واضح ہے کہ اس نے زمین و آسمان، یہ زندگی موت اس وجہ سے بنائے تاکہ وہ تمہارا امتحان ہو۔ امتحان کیسے ہوگا؟ اگر میری کوئی ساتھ والے انسانوں کے بارے میں آزمائش ہی کوئی نہیں، ایک ہینڈی کیپ بچہ پیدا ہوا، ایک معذور پیدا ہوا، تو اس کی خدمت کون کرے گا؟ انسان کرے گا نا۔ اگر کوئی پیدا نہ ہو تو پھر خدمت کا تصور کر رہا، آزمائش امتحان کا تصور کر رہا۔ جس طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ فرمائے کا مفہوم ہے جس کا کہ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تو مجھے پانی کیوں نہیں پلایا، میں بیمار تھا، میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ تو تمام تو پاک۔ وہ فرمائے گا وہ فلاں وہ مریض تھا، اس کے پاس جاتا، مجھے اس کے پاس پاتا، میری رضا اس کے پاس پاتا، میں اس کو کھانا کھلاتا، مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو مفہوم یہ روایت ہے۔ تو لہذا اس خالق کائنات نے زمین کو، کائنات کو پیدا ہی امتحان کے لیے کیا، اور امتحان اس کے بغیر کیسے ممکن تھا کہ کچھ لوگ محتاج ہوں گے، کچھ تندرست ہوں گے، کچھ پیسے والے ہوں، کچھ غریب ہوں گے۔ نمبر 2، ایک اور بڑا اعتراض ہے جی، ظلم کیوں ہے؟ ظلم کیوں؟ تو ظلم امتحان کس چیز کا لیا جا رہا ہے؟ اگر ظلم ہی نہ ہو، انصاف ہی انصاف ہو ہر طرف، تو پھر جنت اور جہنم کیوں پیدا کی اللہ؟ تو یہ تو ساری چیزیں دین کے اندر پہلے بیان کی جا چکی ہیں کہ بھئی ظلم کرنے والے بھی ہوں گے۔ پہلے پارے میں اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو اس کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو زمین فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا۔ تو یہ تو پہلے ہی پتا ہے سب کو کہ ظالم انسان پیدا ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، ان تمام کا امتحان ہوگا۔ اللہ جنت جہنم کے فیصلے کرے گا ان کے لیے۔ تو لہذا 6 سال کی زینب سے ریپ اللہ نے برداشت کر لیا، اور اللہ نے اس کے لیے سزا تیار کی ہوئی ہے جہنم کی۔ دنیا میں بھی اللہ ظلم کی سزا دیتا ہے، کس طرح کی بیماریوں میں ظالم مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھے کہ اللہ نے کہ یہ تمام نظاموں میں حکمتیں ہیں، امتحان ہے۔ امتحان بغیر کسی ایک فری ول کے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ امتحان گاہ میں کسی کو سوال غلط لکھنے صحیح لکھنے کی اختیار دے ہی نا، بھئی یہی سوال لکھ رہا تو امتحان کیا رہا؟ امتحان تو یہ ہے نا کہ فری ول دی جائے، اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے اچھا غلط سوال لکھ لے یا صحیح سوال لکھ لے۔ تو لہذا ظلم کر لو یا انصاف کر لو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اب اللہ نے تمہیں ایک وقت تک مہلت دی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ ہرگز کافر گمان نہ کرے کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے شر ہے۔ تو یہ تو اللہ نے اپنی ڈیوائن میسیجز کے طور پہلے بیان کر دیا، لوگ ظلم بھی کریں گے، اللہ ان کو اسی وقت نہیں روکے گا، بلکہ ان کے لیے ایک اللہ نے سزا کا وقت مقرر کیا۔ اجل مسمى کتنے میں قرآن میں آیا، وہ کہتے تھے عذاب لے آؤ، اویتنا بعذاب علیم، اللہم امطر علینا حجارۃ من السماء، کہتے تھے اللہ ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش نازل کر، لیکن اللہ نے نازل نہیں کی، فرمایا ایک وقت ہوگا، ایک وقت کے بعد ہوگا یہ سب کچھ۔ تو جب وہ خالق کائنات نے اپنا طریقہ
اور اپنا قانون خود قرآن میں بیان کیا تو اعتراض کا حق بنتا ہی نہیں ہے، وہ خدا کے نہ ہونے پر دلیل۔ آخر میں ایک بات میں کروں گا، ان ملحدین کے پاس خدا کے نہ ہونے کی ایک بھی دلیل نہیں، یہ اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کی وجہ سے خدا کا رد نہیں ہو سکتا۔ یہ اعتراضات ہیں، اعتراضات کسی کے دل میں پیدا ہو سکتے ہیں، اعتراضات سے کوئی چیز رد نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس پراپر دلیلیں کیا ہے خدا کے نہ ہونے کی؟ معاذ اللہ۔ لہذا اس وجہ سے وہ اس کے ہونے کی دلیل ہر طرف ہے۔ اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔